آمین آمین آمین. یہ راستہ تھوڑا سا راستہ بھائی. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے پیغمبر قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی اور رات کی جب اس کا اندھیرا بیٹھ جائے کہ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہیں اور یقین جانو کہ ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا پھر تمہیں ٹھکانہ دیا اور تمہیں راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا اور تمہیں نادار پایا تو غنی کر دیا. اور اب جو یتیم ہے تم اس پر سختی مت کرو اور جو رسول اور جو سوال کرنے والا ہے اسے جھٹکانا نہیں اور جو تمہارے پروردگار کی نعمت ہے اس کا تذکرہ کرو. صدق اللہ العظیم. تلاوت کے بعد میں کچھ تعارف اس ہسپتال کے بارے میں آپ سے کرنا چاہوں گا. یہ اب موجودہ جو ہے یہ المصطفیٰ ٹرسٹ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس نام سے چل رہا ہے. اس سے پہلے جو بے صاحب ٹرسٹ چلا رہے ہیں وہ دوست ویلفیئر ٹرسٹ، اسی کے ذریعے ہم نے یہ ہسپتال بنایا. اس سے پہلے ایک الحمدللہ ہمارے گاؤں میں 5 سال سے فلٹریشن پلانٹ ہے جو پانی کا، جو پورے پنجاب میں آپ کو نہیں ملے گا، جو باقاعدگی سے الحمدللہ 5 سال سے چل رہا ہے.
وہ بھی دوست ویلفیئر ٹرسٹ کی ہی کاوش ہے. ہم نے اس ہسپتال کو اسی دوست ویلفیئر ٹرسٹ نے بنایا اور اب المصطفیٰ ٹرسٹ کے چلانے کے لیے ان کے حوالے کیا. اس میں ہم تقریباً 1.5 سال کی جو مدت ہے ہمیں بنانے میں لگی. اس کی جو تمام تر لوازمات ہے وہ جنرل لودھی صاحب نے اپنے طرف سے بنا کے اس کی بلڈنگ کمپلیٹ کر کے تو اب ان کے حوالے کی ہے. یہ ایک بالکل رفاہی ادارہ ہے. تمام غریبوں کے لیے اس پہ ہمارے پینفلیکس پہ لکھا ہوا ہے ہمہ قسم کی سہولیات صرف 30 روپے میں ہے. اس میں ہمارے ڈاکٹر ہیں, کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں, لیب کا جدید ترین نظام ہے ہمارے پاس, اور ایکس رے کا بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے کوئی بہتر سہولیات ہوں گی انشاءاللہ وہ دی جائیں گی. تو میں چاہوں گا کہ انہوں نے تو ابھی یہ بنا دیا ہے, کر دیا ہے, اس کو چلانا اب ہمارا بھی ذمہ داری بنتی ہے. اگر ہم غریبوں کے لیے تھوڑا تھوڑا احساس پیدا کریں تو انشاءاللہ یہ مشکل نہیں ہوگا. تو نہ لوگوں پہ بوجھ بنے گا نہ ہم پہ بوجھ بنے گا. یہاں آنے والا ہر غریب ہمارا معزز مہمان ہے, مریض ہے, ہم اس کی پوری نگہداشت کیئر کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ اس کو چلانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ ہمیں تعاون کریں یا جو مغیر حضرات ہے وہ تو کر رہے ہیں آپ بھی کریں. اس کے ایک الفاظ اس کے لیے بولنے سے یا کسی مریض کو گائیڈ کرنے سے, وہاں جانے سے, کرنے سے, یہ بھی آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا. تو پہلے بھی تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں, اس کے لیے معذرت. میں اب دعوت دوں گا جو ہمارے انچارج ڈاکٹر ہیں وہ ہاسپٹل کے بارے میں بھی بتائیں, سہولیات کے بارے میں بھی بتائیں. تو ڈاکٹر محمد سعید صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمانان گرامی اور تمام شرکائے تقریب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. المصطفیٰ ٹرسٹ میڈیکل سینٹر اس علاقے کے لیے علاج معالجہ کی سہولیات مہیا کرنے کے حوالے سے ایک انتہائی خوبصورت کاوش ہے ان لوگوں کی جن لوگوں نے اس علاقے میں لوگوں کی خدمت کا آغاز صحت کے حوالے سے دوست ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے کیا, اور آج اس سے ایک قدم آگے المصطفیٰ میڈیکل سینٹر ٹرسٹ کے حوالے سے یہ بہت خوبصورت ہسپتال جدید سہولیات سے آراستہ ہے جو لوگوں کو علاج معالجے کی مفت سہولیات مہیا کرے گا. اس میں جنرل مختلف بیماریوں کے حوالے سے تمام مریضوں کا معائنہ کیا جائے گا, اور تشخیص کے حوالے سے جن مریضوں کی تشخیص کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ درکار ہوں گے تو اس کی سہولت بھی موجود ہے. تو مختصراً یہی کہ یہ لوگوں کا ایک دیرینہ خواب بھی تھا کہ علاقے کے لوگوں کو ایک منظم اور خوبصورت اسپتال کی سہولت میسر آ سکے, جو آج وہ خواب تکمیل تک پہنچ چکا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. اب میں دعوت دوں گا ہمارے پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ انچارج لیبارٹری ڈاکٹر رانا آفتاب اصغر صاحب کہ وہ آئیں اپنے خیالات کے ساتھ. بہت کچھ میرے دوستوں نے بتا دیے ہیں اس ہسپتال کے بارے میں, لیکن ایک بات
میں جو بتانے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خود آ کر کسی کی مدد نہیں کرتا، لیکن اس کے جو پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کے ذریعے وہ اپنی ساری جو امداد ہیں، جو سہولیات ہیں، وہ لوگوں کو پہنچائی جاتی ہیں۔ میں اس سلسلے میں جنرل خالد صاحب ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور میجر اشرف صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، اور ان کے پورے ٹرسٹ کا، چاہے وہ المصطفیٰ ٹرسٹ ہے یا دوست ٹرسٹ ہے۔ ان لوگوں نے اگلے 50 سالوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے یہ بلڈنگ جو ہے ادھر بنا کر دی ہے، اور آپ کی وہ سہولیات، میرے جو بزرگ دوست ہیں، جو ینگسٹر ہیں، جو آپ ملتان جا کر یہاں سے ملتان تک جایا کرتے تھے، وہ ساری سہولیات صحت کے حوالے سے، چاہے وہ تشخیص کی ہیں، چاہے وہ ٹریٹمنٹ کی ہیں، چاہے وہ کیور کی ہیں، وہ ساری کی ساری ہم لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ آپ کو یہیں پہنچائی جائے۔ یہاں کی جو لیبارٹری ہے یہ اگلے 50 سالوں کی ضروریات کو دیکھ کر بنائی گئی ہے۔ ہمارے پاس جدید الٹرا ساؤنڈ ہے، اور جو لیٹسٹ قسم کے جو اکوپمنٹس ہیں، جو ہر قسم کے ٹیسٹ آپ کے کالج ارکان سے لے کر شوگر تک جتنے بھی ٹیسٹ ہیں، دل کے تمام ٹیسٹ ہیں، وہ ہم لوگ یہاں کر رہے ہیں، اور یہ ٹیسٹ یہاں فری ہوں گے۔ اس ہاسپٹل میں اگر زیادہ سے زیادہ کاسٹ ہوئی تو وہ کاسٹ افیکٹو ہوگی، آپ لوگ اسے افورڈ کر سکیں گے، لیکن آپ اس زحمت سے بچ جائیں گے جس کے لیے آپ کو ملتان جانا پڑتا ہے، اور وہ تمام سہولیات جو کبھی آپ لوگ سوچا کرتے تھے وہ اب اس ہسپتال میں آپ کو اویلیبل ہو جائیں گے۔ لیکن ان باتوں کے علاوہ جو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ سب لوگوں نے اس ہسپتال کو نا اپنی آنرشپ دینی ہے۔ یہ آپ کا ہاسپٹل ہے، آپ کے لیے ہے، وہ آپ لوگوں نے ہی اسے چلانا ہے، اور آپ ضرور آئیے۔ اگر کسی لوگوں کو ریفرنس کی بھی ضرورت پڑی، ریفر کرنے کی بھی ہے، تو ہمارے سینٹر میں ایمبولینس بھی اویلیبل ہے، اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے آپ لوگوں کے تعاون سے یہ ہمارا جو مصطفیٰ میڈیکل سینٹر ہے یہ دن دگنی اور رات چگنی آپ لوگوں کو صحت کی سہولیات دے گا۔ شکریہ۔ تو کچھ لوگوں نے ہم سے بھی رابطہ کیا، جلسہ سے بھی رابطہ کرتے رہے۔ جلسہ نے کہا یہ ہمارا خاندان جو ہمارا افراد ہے، 4 بھائی ہیں، بہنیں ہیں، تو یہ اس کی جو کنسٹرکشن ہے آخری مراحل تک یہ ہم خود ہی کریں گے۔ اس کے بعد اس کی کافی ساری ضروریات ہیں، جو آدمی اس میں حصہ ڈالنا چاہے گا تو وہ آپ قبول کریں۔ تو اس کے لیے پہلے ہی ہمیں جو چیز ضرورت تھی جو وہاں سے نہیں آئی تھی، تو وہ ایک فریج اور 2 ڈسپینسر چاہیے تھے، تو وہ الحمدللہ ایک ہی آدمی نے، چوری افضل صاحب، چوری اسلم صاحب کے بھائی، وہ انہوں نے فوراً بھیج دیے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی چیز دینا چاہے تو وہ اس میں دے سکتا ہے۔ کل ایک دوست نے وزٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کا ہول سیل کا میڈیسن کا کاروبار ہے، ہم آپ کو ڈاکٹر کے لیے میڈیسن جو آپ چاہیے ہوں گی وہ بھی دے دیں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ اس میں کچھ ایسی چیز دیں، پیسے دیں یا کوئی چیز دیں، کوئی چیز جو اس کی ضرورت کی ہے وہ آپ کا افسر سے مشورہ کر کے وہ اپنا صدقہ جا کے ڈال سکتے ہیں۔ اب میں بلا تکبیر دعوت دوں گا ہمارے موسم، جنہوں نے دور بیٹھ کے بھی اپنے علاقے کے لیے سوچتے ہیں، تو ان کے صحت کے بارے میں سوچا، ان کی تعلیم کے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ ہماری میں ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ نیکسٹ جو ہے وہ تعلیم کے بارے میں ہمارا جو نئی علاقہ جات ہے وہ بہت پیچھے ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ اناؤنسمنٹ کریں۔ تو دیکھیں تو جنرل نعیم خالد علی صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم والد صاحب، میجر محمد اشرف خان،
मेरे भाई जितने मौजूद हैं, मेरे दोस्त, और इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है कि मेरे जो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा भी कि आपको वैसे पता होगा कि मैं इस मिट्टी से मेरा क्या ताल्लुक़ है, लेकिन अभी जिस अफजल साहब का ये नाम ले रहे थे, मेरा बचपन का दोस्त है। हम एयर गन लेके इकट्ठे कबूतर मारने की कोशिश करते थे, कभी मरते थे कभी नहीं। और उसके अलावा सलीम तारिक साहब, डॉक्टर सलीम तारिक, जो कि असलम खान साहब के साहबजादे हैं, सुहेब राशिद साहब के बड़े भाई, वो यहाँ एक चक रुपई शमाली में पढ़ते थे। तो मैं भी जब छुट्टी आता था तो उनके साथ जाते थे, और मैंने उस स्कूल में एक चक शमाली के स्कूल में उनके साथ मिलकर झाड़ू दिया हुआ है। वहाँ उस वक्त ये रिवाज था कि बारी बारी सारे बच्चे जाके सफाई करते थे स्कूल की। बड़े अच्छे रिवाज थे, पता नहीं भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म क्यों हो रहे हैं। तो वो उनके साथ भी मैं रहा। यहाँ पर मेरे वो दोस्त भी मौजूद हैं जो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ते रहे हैं, वो भी माशाल्लाह मौजूद है। तो आप सब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपके आने का और यहाँ मौजूदगी का। वालिद साहब की चूँकि तबीयत बहुत अच्छी नहीं है और डॉक्टर ने उनको बोलने से मना किया, तो उनकी तरफ से भी मैं आपको खुशामदीद भी कह रहा हूँ, और जो बातचीत है उनकी तरफ से भी होगी। तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, तमाम दोस्त ट्रस्ट के जितने लोग हैं, वालिद साहब की सरकर्दगी, और जितने मेरे भाई हैं ख़ानदान वाले जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, बहुत शुक्रगुजार अल्लाह ताला के कि उसने हमें तौफीक दी कि हम ये काम करें। देखें ये काम जो है, ये आपको भी पता होगा, ज़िंदगी में ऐसे नहीं होते कि किसके पास माल है वो कर दे, जिसके पास नहीं है वो नहीं कर सकता, ये बात नहीं है। ये कोई अल्लाह ताला की तौफीक से होता है। जब आप नियत करते हैं, पता नहीं किधर से मदद आ जाती है, कैसे काम चल पड़ता है, और इस तरीके से जो है ना, इसलिए मैं ख़ास शुक्रिया अदा करूँगा अपने रब करीम का कि उसने हमें ये तौफीक दी और हमारे जहन में ये बात डाली कि ये काम जो है हम यहाँ पर आके करें। और फिर ये कि देखें अल्लाह ताला कैसे मदद करता है कि अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट वालों के साथ रब्ता हुआ, उन्होंने कहा जी पता बिल्डिंग बना दें, इसके बाद जो ज़रूरत पड़ेगी आपको चलाने की, दवाइयों की, वो हम देंगे। तो वो बस वो नियत थी, और वो आगे वो मिल के जो डॉक्टर साहबान जिन्होंने आपसे बात की है, वो मैं आपको बता भी नहीं मैं सकता कि किस वॉलंटरी स्पिरिट के साथ वो आए हैं। कोई डॉक्टर इधर आराम से आने को, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि आराम से आने को तैयार नहीं, और ये कोई इनको हम कोई बहुत तनख्वाहें नहीं दे रहे, मुश्किल से इनके आने जाने का किराया पूरा होगा, लेकिन फिर भी इनमें वो जज्बा है कि वो यहाँ पर आए हैं और ये यहाँ पर करेंगे। तो एक तो मेरे ख्याल में, मेरे दिन में ये बात आती है, आप लोगों से मैं ज़रूर इसको शेयर करूँ कि इंसान पाकिस्तान के बारे में जो हम एक बहुत गलत बदख्याली रखते हैं, समझते हैं कि किसी काम का नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आपके सामने लोग मौजूद हैं जो कुर्बानी देकर ये चीज़ें बनाते हैं, आपके गांव में लोग मौजूद हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, दूसरे लोग भी मौजूद होते हैं जो मदद करने के बजाय चीज़ों में वो उनको तंग करने की तरफ लेके जाते हैं। अल्लाह ताला का निज़ाम है, ये हर किस्म के लोग हर जगह मौजूद होते हैं। लेकिन ओवरऑल मेरा ख्याल है कि हमें हिम्मत अपनी रखनी चाहिए कि अल्लाह करेगा ये ज़रूर बेहतरी की तरफ हमारा मुल्क जाएगा। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आपको पता होगा कि कुछ जैसे सुहेब राशिद साहब हैं, मेरे वालिद साहब भी कुछ ना कुछ सियासत में दिलचस्पी लेते हैं, आगे चलते हैं, लेकिन इस जगह का और मेरा सियासत से कतई कोई ताल्लुक नहीं है। ना मेरा पीटीआई से ताल्लुक है, ना मेरा नून से ताल्लुक है, ना मेरा किसी से। तो ये जो हॉस्पिटल चलेगा, ये बिल्कुल इसका कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। पीटीआई ने ये ज़रूर मुझे कहा है कि मैं उनको एडवाइस दूँ किसी चीज़ के ऊपर, वो मैंने माना है वो बात, लेकिन वो ये है कि एक एडवाइजर के तौर पे मैं उनको अपनी तरफ से जो मैं दुरुस्त समझता हूँ बात कह देता हूँ, बस ये। और वो नून वाले भी जब मांगते थे उनको भी मैं देता था, पीपल्स पार्टी वाले भी आप जानते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ भी मैंने काम किया है। तो हम काम करते हैं अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान के लिए, और किसी पार्टी के लिए नहीं करते और किसी और मकसद के लिए नहीं करते। अब ये इस मिट्टी की खींच ने, ये जो मैंने आपको अपना बचपन बताया, ये वजह थी कि ये हॉस्पिटल हमने यहाँ पर बनाने का। अक्सर वालिद साहब चूँकि यहीं पर साहब रहने वाले हैं, आप लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो उनकी मशावरत से ये हुआ। अब जो हमने काम करना था वो कर दिया, बना दिया हॉस्पिटल, किसी के हवाले कर दिया, लेकिन ये अस्पताल आपका है। हर एक बंदा जो यहाँ बैठा हुआ है वो इस अस्पताल का मालिक है, और कोई इसमें अभी आज से हमारी मलकियत ख़त्म है, क्योंकि हमने इसको हवाले कर दिया मुस्तफ़ा ट्रस्ट के, और उन्होंने हमसे लेके ये बिल्डिंग उनकी चूँकि नहीं है,
تو انہوں نے آگے وقف کر دیا جو جتنے یہاں کے لوگ ہیں. آپ لوگوں نے مہربانی کر کے اس کو اپنا ہسپتال سمجھنا ہے, اس کی حفاظت بھی کرنی ہے, اس کی ایک ایک اینٹ کی حفاظت کرنی ہے. پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ جب ہم یہ بنا رہے تھے تو کچھ بڑے اچھے ہمارے پیارے لوگ یہاں سے کوئی موٹریں اٹھا کے لے گئے تھے یا کچھ لے گئے تھے. اب اس کو اللہ میاں ہماری طرف سے معافی ہے ان کے لیے, اور ہم ان سے کچھ نہیں چاہتے, لیکن یہ کہ آپ لوگ نظر بھی رکھیں, اس کی ہر چیز پہ نظر رکھیں, اور اس کو بہتر بنانے کے لیے جو آپ کے ذہن میں چیز آئے وہ ضرور آپ مشورہ دیں, کیونکہ آپ کے لیے ہے. تو جو آپ کو جو زیادہ بہتر طریقہ نظر آئے اسی طریقے سے اس کو ہم انشاءاللہ چلانے کی کوشش کریں گے, تاکہ آپ کو محسوس ہو, اس کا فائدہ محسوس ہو. جو گھر میں ہماری بہنیں مائیں بیٹھی ہیں ان کو فائدہ محسوس ہو. شروع میں ہم نے یہاں پر بچہ کا انتظام نہیں رکھا ہے, لیکن ہم یہاں پر ایک ڈاکٹر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیڈی ہیلتھ وزٹر پہلے سے موجود ہے جو نارمل معائنہ وغیرہ کر سکے گی, لیکن یہاں پر پیدائش بچوں کی شروع میں نہیں ہو سکے گی, لیکن ایمبولینس موجود ہے. ایمرجنسی میں جب بھی وہ ہوگا تو ہم اس کو بھیج دیا کریں گے. باقی اس سے کوئی ہمارا فائدہ اٹھانے کا یہ فائدہ بہت بڑا ہے کہ اگر آپ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں اور ہمارے لیے دعائیں دیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے ٹرسٹ کے تھرو میٹھا پینے کا پانی آپ نے ضرور چکھا ہوگا, پیا ہوگا, اور وہ چل رہا ہے. اکثر جو گورنمنٹ کے پلانٹ ہیں وہ چلتے ہیں, آتے ہیں اور بند ہو جاتے ہیں. یہ ماشاءاللہ اتنے سالوں سے چل رہا ہے, اور یہ بھی آپ کے تعاون سے ہے. جو 15-20 روپے یا 200 روپے ماہانہ جیسے جو لوگ دیتے ہیں, کوئی نہیں بھی دیتے, اس کے فلٹر چینج کرنا, اس کی بجلی کا بل, وہ سارا کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چل رہا ہے. تو آپ ہی لوگ اس کو بھی چلا رہے ہیں, آپ ہی لوگ انشاءاللہ اس کو بھی چلائیں گے. اور ایک اور میرے ذہن میں ہے, جیسے چودھری تسنیم صاحب نے کہا, یہ ابھی اگر اللہ میاں نے مجھے موقع دیا, ابا جان کو صحت دی, اور ہم سب یہ مل کر سوچ رہے ہیں کہ یہاں پر تعلیم کا کوئی اچھا نظام لے کر آئیں. اور فی الحال میرے ذہن میں یہ کہ جو آلریڈی یہاں پر کوئی اسکول ہے, اگر کوئی ہائی اسکول جو بھی نزدیک ہوگا اس کو ہم اون کر لیں گے, اس کے اساتذہ کو ہم ٹریننگ دیں گے, وہاں کے اسکول کو ہم اس کی بلڈنگ کو بہتر کریں گے, وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشل کوچنگ کا انتظام کریں گے. میں چاہوں گا کہ میرے علاقے کے لوگ, جیسے اللہ میاں نے ہمیں توفیق دی کہ ہم سروس کی اور اللہ میاں نے رینک دیے, بڑے عہدے دیے, آپ کو پتہ ہے کہ سبھی کو, اور بھی ہمارے میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے جو بچے ہیں وہ آگے بڑھیں اور اس ملک کی خدمت بھی کریں اور اپنے خاندانوں کی خدمت بھی کریں. تو آپ لوگوں نے پہلے بھی بہت انتظار کیا ہے, کوئی اور ہمارا لمبا چوڑا آپ کو بٹھانے کا وہ ارادہ نہیں ہے. آپ لوگوں کی ہمیں بہت دعائیں چاہیے ہوگی اور آپ لوگوں کا تعاون چاہیے ہوگا. میں یہاں وقتاً فوقتاً آتا رہوں گا انشاءاللہ, مہینے 2 مہینے میں چکر لگاتا رہوں گا, لیکن آپ یہاں پر موجود ہیں جو مہربانی کر کے اس کو اپنا ہسپتال بنا لیں اور اس کو اپنا ہسپتال سمجھ کر اس کا خیال رکھیں, اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے جو بھی مشورے دینا چاہتے ہیں. اور یہ جیسے تسلیم صاحب بتا رہے تھے کہ جب تک یہ ہاسپٹل بن رہا تھا تو وہ جو ٹرسٹ ہمارا خاندان کا ٹرسٹ ہے اس میں ہم کسی سے مدد نہیں لیتے, ہم اپنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور اپنے ہی بھائی بہن جو ہے اس کے اندر وہ پیسہ ڈالتے ہیں. لیکن اب یہ چونکہ المصطفیٰ ٹرسٹ میں چلا گیا ہے, اس کے بعد اس ہاسپٹل کی اگر کوئی مدد کرنا چاہے, جیسے ابھی 30 روپے کی وہ رکھی ہوئی ہے جو پرچی, وہ بھی میرے خیال 15 دن کے بعد ہی شروع ہوگی, 15 دن تک وہ فری ہے. اس کے بعد جو زیادہ دے سکے وہ خاموشی سے دے دے, اور ہمارا سٹاف پوچھے گا نہیں آپ سے کہ جی آپ تو کھاتے پیتے ہیں تو آپ نے 30 کیوں دے رہے ہیں, آپ 100 کیوں نہیں دے رہے, 500 کیوں نہیں دے رہے, 1000 کیوں نہیں دے رہے, آپ کی مرضی ہے. جتنی آپ کو آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی چیز ہے اور آپ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ والد صاحب کو صحت عطا فرمائے اور ہمیں مزید توفیق دے کہ آپ کے لیے, اس علاقے کے لیے ہم بہت کام کر سکیں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم. اب میجر صاحب بھی آپ سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں آپ کا, جبکہ وہ اتنا بول نہیں سکتے, لیکن ان کی خواہش ہے کہ میں ان کو منو ویڈیو لا لی. سب سے پہلے تو تمام سننے والوں کو السلام علیکم. یہ ایک خاص بات جو کہ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چودھری تسلیم حیدر نے جو اپنا حصہ ڈالا ہے, جو کام کیا ہے, وہ بھی اس قابل ہے کہ اس کا ذکر بھی کیا جائے.
اور اس کا شکریہ بھی ادا کیا جائے. انہوں نے اس جو ہمیں اس کی زمین ہے جو 4 کنال، اس میں 2 کنال زمین بھی انہوں نے دی اپنے پاس سے، اور اس کے علاوہ پورا سال 1.5 سال جو لگا ہے چودھری سنگھ حیدر نے اور عبدالرحمان جو انجین سے اپنے چودھری بشیر کے داماد ہیں، انہوں نے دونوں نے مل کر انتہائی انتھک کوششوں کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ اس کو زیر تعمیر کرایا. ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور السلام علیکم. دوں گا ڈاکٹر سلیم طارق صاحب کو کہ وہ آئیں اور دعا کرائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس اسپتال کو، ہمارے علاقے کو ترقی دے، لوگوں کو شفا یاب ہوں یہاں سے، تو ہمیں دعا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا سے پہلے 2 یا 3 کلمات کہنا ضروری چاہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں تو آج ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے اور مزید اس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں، لیکن یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں دعا کا ہی نتیجہ ہوتی ہیں، اور یہ جو جگہ ہے یہ ایک دعا کا نتیجہ ہے. مجھے یاد ہے ہماری دادی محترمہ اور میجر صاحب کی والدہ محترمہ، وہ یہاں کے لوگوں کو دم اور درود کے ذریعے سے اپنی خدمات دیتی تھیں، اور اس سے بہت سارے بچے شفا یاب ہوتے تھے. اور اماں جی کا نام جو تھا وہ یہاں پر سب لوگوں کی زبان پر ہوتا تھا کہ ان کے پاس چلے جائیں گے تو وہ دعا کریں گی یا پھونک ماریں گی تو اس سے شفا جو ہے، اور یہاں پر ان لوگوں کے لیے کوئی سبب بنا دے. آج وہ دعا جو ہے وہ قبول ہوئی ہے، اور اس دعا کی قبولیت کا سہرا بھی ہمارے جان کے سر ہے، میرے بھائی میجر نعیم صاحب، میجر جنرل نعیم خالد لودھی صاحب کے گھر ہے، اور ان کے پورے گھرانے کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اذا مرضت فهو یشفین. اللہ تو جو لوگ بھی تیرے سامنے مختلف حاجات کے شکار ہیں، یا اللہ تو ان سب کی حاجتوں کو دور فرما، یا اللہ ان کو پورا فرما، یا اللہ جن کی جائز خواہشیں ہیں ان کو پورا کر، یا اللہ جن لوگوں نے بھی اس کام کے سلسلے میں اپنی ذرا سی بھی خدمت دی ہے، بڑی خدمت دی ہے، جتنی خدمت دی ہے، ان سب لوگوں کی جو کوششیں ہیں ان کو قبول فرما، ان کو اجر دے، اور اس کام کو صدقہ جاریہ کے طور پر قبول فرما. یا الہی جتنے لوگ یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں یہ ایک نیک مقصد میں شریک ہیں، یا الہی ان کو اس چیز کی توفیق دے کہ وہ اپنے اس نیک کام کو جاری رکھ سکیں، اور ان کی یہ خواہشیں کہ ان کا علاقہ ایک ترقی یافتہ علاقہ ہو. یا الہی تو اس علاقے کو ایک ترقی یافتہ علاقہ بنا دے، ایسا علاقہ جو لوگوں کے لیے ہمدردی کا ذریعہ ہو، لوگوں کے لیے محبت کا ذریعہ ہو، لوگوں کے لیے امن کا ذریعہ ہو، لوگوں کے لیے بھائی چارے کا ذریعہ ہو. اور جن لوگوں نے اس کے لیے کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کے اندر بھی اجر دے اور دنیا کے اندر اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. اچھا